السلام علیکم، میں عائشہ حجاب ایک اپنی نئی کہانی کے ساتھ۔ میں 20 سال کی ہوئی تو میری ممانی کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ رشتے والی کو بھوا کو مٹھی بھر پیسے دیتی، میرے رشتے کا کہتی۔ ماموں کے سامنے ممانی کو بھوا کو کہتی کہ ہمیں تو ہیرے جیسا داماد چاہیے جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ماموں کمرے سے نکلتے تو ممانی جھٹ سے بوا کے کان میں پھسر پھسر کرنے لگتی۔ امی چائے کے برتن اٹھانے لگی تو ان کے کان میں ممانی کے کہے ایک آدھ جملہ لگ گیا۔ امی کچن میں آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لیے اور دھونے لگ گئی۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی تیری ممانی تیرا رشتہ اچھے گھر میں ہونے نہیں دے گی، وہ تیرے لیے تو کوئی جمع دار کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، جبکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بوا سے کہہ رہی تھی کہ ایک کی شادی ڈاکٹر سے کروانی ہے تو دوسرے کی انجینئر سے۔ میں نے امی کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ میں نے کہا یہ سب باتیں تو مجھے پہلے ہی معلوم تھی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ممانی میری شادی کبھی بھی اچھے گھر میں ہونے نہیں دے گی، مگر اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، وہ میرے لیے ہر راستہ سیدھا کر دے گا۔ امی کو میری باتوں سے ہمت ملی تھی، انہوں نے آنسو پونچھ لیے تھے۔ اب وہ سبزی کاٹنے لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور امی سے سبزی تھام لی۔ میں نے امی کو آرام کرنے کا کہا لیکن امی ہنس دی۔ وہ بولی تو مجھے آرام کرنے کا ایسے کہہ رہی ہے جیسے اپنی ممانی سے واقف نہیں، وہ مجھے فارغ بیٹھنے سے کب دیتی ہے، ابھی مجھے گھر کے کام کی صفائی پر لگا دے گی یا کپڑے دھلوانے لگے گی۔ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے امی کو سبزی واپس تھما دی، کیونکہ یہ قدرے کم مشقت والا کام تھا، اور میں خود باہر نکل گئی۔ میرے ماموں کی بڑی بیٹی فاطمہ مشین لگا چکی تھی۔ وہ کپڑے دھونے بیٹھی ہی تھی کہ ممانی بھاگ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے فاطمہ کے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے اور بولی یہ تہمینہ مر گئی ہے کیا؟ جوتے کپڑے دھونے بیٹھ گئی ہے، تیرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، چل۔ ممانی اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں مسکرا پڑی۔ مجھے ان باتوں پر دکھ نہیں ہوتا تھا، مجھے امید تھی کہ اگلے گھر جا کر مجھے بہت سکھ ملے گا۔ میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی جب فاطمہ پھر سے آ گئی اور بولی امی سو گئی ہیں تو باقی کے کپڑے میں خود دھو لوں گی۔ میں نے انکار کر دیا، مگر وہ میری جان کو ہی آ گئی۔ اس نے مجھے زبردستی اٹھا کر کمرے میں بھیج دیا اور خود کام کرنے لگ گئی تھی۔ فاطمہ بالکل اپنے باپ پر گئی تھی، جبکہ چھوٹی سدرا ممانی کا کاربن کاپی تھی۔ یوں ہی دن بیتتے چلے گئے اور میرے لیے نت نئے رشتے آتے گئے، کبھی کسی رنڈوے کا تو کبھی کسی 2 بچوں کے باپ کا۔ امی پیروں میں بیٹھ کر روتی رہتی، جیسے ہی ماموں کو رشتے کی خبر ہوتی تو وہ فوراً انکار کر دیتے۔ اب ممانی کا اصرار بھی بڑھنے لگا تھا، ماموں بھی ہمت ہارنے والے تھے۔ ایک دن ممانی نے مجھے حکم سنایا کہ پورے گھر کے شیشے کی طرح چمکا دو، ہر قسم کے کھانے بنا ڈالو اور الماری سے نیا ڈنر سیٹ بھی نکال لینا، آج فاطمہ کو لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے ممانی کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا تھا۔ شام 4 بجے مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ میں اور امی تھکن سے چور ہو گئی تھی، لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم نے ہر کام نپٹا لیا تھا۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی، وہ کچن سے چائے کی سجی سجائی ٹرالی لے کر گئی تھی۔ فاطمہ کا کسی پڑی کا گمان ہوتا تھا۔ جبکہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو میں کام والی ماسی لگ رہی تھی۔ صبح سے کام کر کر کے لباس میں شکن زدہ ہو گیا تھا، چہرہ بھی گرد سے ہٹا چکا تھا۔ مہمانی کی آواز آئی، سمینہ کباب فرائی کر کے لے آؤ۔ میں کباب فرائی کر کے فوراً سے بھاگی، اندر لے کر جاؤں کہ نہ جاؤں، امی نے مجھے زبردستی ہی بھیج دیا۔ وہ فوراً بولی کہ اگر تم نے ممانی کی بات نہ مانی تو مہمانوں کے سامنے ہی تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں دل ہی دل میں اپنے میلے لباس پر شرمندہ ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا تو مہمان عورت نے جھٹ سے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہہ ڈالا۔ میں کباب رکھ کر پلٹنے لگی تو اس عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹی ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے ممانی کی جانب دیکھا تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی تھی۔ وہ بولی شاہانہ بہن یہ کام والی بچی ہے،
ممانی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے، مگر اس عورت نے ممانی کے نظر انداز کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پھر اس عورت نے اپنے شوہر سے کچھ مشورہ کیا۔ وہ مرد ماموں سے مخاطب ہوا تھا: جمشید، اگر اس بات کا ہمارے کاروباری رشتے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا تو میں اس بچی کے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ ماموں بڑے خوش جوش سے بولے: نہیں نہیں بھائی، آپ بے فکر رہیں، مجھے فاطمہ اور ثمینہ دونوں میں ہی ایک جیسی ہیں۔ پھر سب کچھ چٹکیوں میں ہی طے ہو گیا۔ میں نے ایک نظر شاہانہ آنٹی کے پہلو میں بیٹھے لڑکے پر ڈالی تھی۔ وہ بلا شبہ بڑا حسین مرد تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ممانی نے گھر میں خوب تماشا کیا۔ وہ بزد تھی کہ ماموں فوراً فون کر کے اس رشتے سے انکار کریں گے۔ انہوں نے ممانی کی ایک نہ سنی تھی۔ امی الگ شرمندہ سی پھر رہی تھی۔ میں بھی فاطمہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ میں بولی: فاطمہ، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فاطمہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ارے ارے پگلی، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بلکہ امی کی وجہ سے تو میں تم سے شرمندہ تھی۔ وہ تمہارے لیے کیسے رشتے ڈھونڈ رہی تھی، میں ان سب چیزوں سے بے خبر نہیں تھی۔ اب میرے دل کو ڈھارس مل گئی ہے کہ چلو تم اچھے گھر بیاہ کر جاؤ گی۔ فاطمہ کی باتیں سن کر اب میں سچے دل سے خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے مستقبل کے متعلق ڈھیروں اچھے خواب اپنی پلکوں میں سجا لیے تھے۔ شاہانہ آنٹی نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا کام کیا تھا۔ رشتہ طے ہونے کے 2 ہی ہفتوں بعد میں ان کی بہو بن کر ان کے عالیشان بنگلے میں رخصت ہو کر بس چکی تھی۔ میں دانش کی سیج سجائے بیٹھی تھی کہ مگر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں اس کا انتظار کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ کمرے میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ میں روحان سی ہو چکی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دھڑ کی آواز آئی تھی۔ میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 1.5 عمر عورت بھی تھی۔ میں اسے اچانک افتاد پر شدت رہی تھی۔ میرا شوہر آگے بڑھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا اور اس عورت کو قدموں میں پھینک دیا اور بولا: تیری جگہ میری بیوی کے قدموں میں ہے، تو آج اس کی نوکرانی بن کر رہے گی، اس کا ہر حکم مانے گی۔ اس عورت نے میرا بازو تھام کر مجھے اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکا دے کر بولی: آج کے بعد میں تمہیں اپنے شوہر کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ میں صحن میں بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے۔ آج سے 10 سال پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ امی مجھے بڑی آس سے ماموں کے گھر لے گئی تھی۔ امی نے رو رو کر ماموں کو اپنی درد بھری داستان سنائی تھی۔ امی نے کہا: میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم ماں بیٹی کو رہنے کے لیے چھت دے دو۔ ماموں نے امی کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ بڑی بہن کا سہارا دے کر گھر لے آئے تھے۔ وہ ممانی سے بولے: تمہاری ساس نہیں ہے، لیکن آج سے تم میری بڑی بہن کو اپنی ساس ہی سمجھنا، اس کی خوب خدمت کرنا، اس کی چھوٹی سی بچی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھنا۔ ممانی ماموں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ اگر ماموں کے گھر آتے ہی انہوں نے اپنا غصہ برتنوں پر نکالا تھا۔ وہ ہمیں باتیں سنا سنا کر برتن پٹکتی رہتی تھی۔ میں اور امی خاموشی سے آنسو بہانے لگے تھے۔ ماموں نے مجھے اپنی بیٹیوں والے کمرے میں بھیج دیا تھا، مگر سدرا نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ وہ بولی: مجھے میری امی نے کہا ہے کہ تم ہماری ملازمہ ہو، تم ہمارے کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھ کر روتی رہی تھی۔ پھر نہ جانے امی کو کیسے خبر ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ کر روئی۔ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے: میری بچی تہمینہ، مجھے معاف کر دیں، میں تمہیں ایک جہنم سے نکال کر دوسرے جہنم میں لے آئی ہوں، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے امی کو دلاسا دیا۔ میری نظر ایک بار پھر دانش کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تھی۔ میں بولی: مبارک ہو تہمینہ، آج تم تیسرے جہنم میں داخل ہو چکی ہو۔ صبح میری ساس وضو کرنے کے لیے اٹھی تو اس نے مجھے صحن میں بیٹھے پایا۔ وہ ساری کارروائی سمجھ چکی تھی۔ وہ بولی: صبر اور صبر میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں دانش کی ان حرکتوں سے بخوبی واقف تھی۔
میں اتنا بھی جانتی ہوں کہ ربیہ جیسی عورتیں گھر بسا نہیں پاتی۔ وہ آج یا کل میرے دانش کو چھوڑ کر چلی جائے گی، تب اسے ایک غمگسار ساتھی کی ضرورت ہوگی، مگر اس لمحے تک ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر پاتی۔ فاطمہ تو نازوں میں پلی ہے، وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ مجھے علم ہے کہ تم سے غم سہ کر یہاں تک پہنچی ہو، تم اس غم کو بھی سہ لو گی۔ میں ہنس دی تھی، میں ان کی بات کا مفہوم بھی سمجھ چکی تھی۔ مجھے صبر ہی کرنا تھا۔ ساری زندگی میری ساس نے مجھے ایک دوسرا کمرہ دے دیا تھا، میں اس کمرے میں رہنے لگی تھی، جبکہ ربیہ دانش کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام کرتی، ربیہ مجھ پر روب جھاڑتی، اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جوتے بھی مجھ سے صاف کرواتی تھی۔ لیکن میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ ربیہ اور دانش میں بہت محبت تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ ایک بڑی عمر کی عام سی شکل و صورت والی عورت اپنے شوہر کے دل پر قابض ہے، اور ایک میں ہوں جس کی حیثیت کوئی بھی نہیں۔ دانش ربیہ کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، لیکن ربیہ نے اس سے ایک ایسی فرمائش کر ڈالی تھی جسے وہ پوری کرنے سے قاصر تھا۔ ربیہ نے نئے گھر کی ضد پکڑی تھی، مگر دانش اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ مگر پھر بھی بار بار اصرار کے دانش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے والدین کے پاس ہی رکوں گی جبکہ وہ دونوں نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ربیہ کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ وہ بولی، میں تہمینہ کو بھی اپنی خاص ملازمہ بنا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، مگر دانش نہ مانا۔ وہ بولا کہ تمہیں ملازمین کی کمی نہیں ہے، انہیں دوں گا، مگر میں ربیہ کی ضد کی بڑی پکی تھی، اس نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ اب ہم تینوں ایک نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ربیہ مجھے سارا دن کاموں میں لگائے رکھتی تھی، رات ہوتے ہی میں بستر پر گرتے ہی سو جاتی تھی، صبح ہوتے ہی مجھے ربیہ کام پر لگا دیتی تھی۔ اب میری نظروں کے سامنے دانش اور ربیہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، باہر گھومنے پھرنے جاتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، جبکہ میں ان کے سامنے کبھی پکوڑے لا کر رکھتی تو کبھی چٹنیاں بنا کر لاتی۔ دانش مجھ پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالتا تھا، مگر اس کی نظر کی منتظر ہی رہتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی، لیکن وہ یوں ظاہر کرتا جیسے میں سامنے ہوں ہی نہیں۔ ایک دن شام کا وقت تھا جب ہمارے گھر میں ایک انجان مرد داخل ہوا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو ربیہ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے گئی تھی۔ اس نے ایک دم کچن کا دروازہ بند کر لیا۔ ایک دم سے کچن کا دروازہ بند کر دیا اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، یہ لڑکا میرا کزن ہے، دانش مجھے اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھنے دیتا، اس لیے میں اس میں گھر میں آ گئی ہوں۔ تم میرا ساتھ دینا، میری کوئی بات بھی دانش کو مت بتانا۔ اگر تم نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں دانش کو کہہ دوں گی کہ یہ لڑکا تم سے ملنے آیا تھا، پھر ہی خود سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں ربیہ کی بات سن کر لرز چکی تھی۔ میرے پاس عزت اور نیک نامی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان دونوں چیزوں کو کسی طور بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ اب ہر روز طرح طرح کے مرد ربیہ سے ملنے آنے لگے تھے۔ میں اس ساری صورتحال سے بڑی پریشان تھی۔ میں نے آخر ایک دن ہمت کر کے ربیہ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ یہ مرد کون ہے۔ وہ بولی، تم اپنا منہ بند رکھو، نہیں تو تمہیں طلاق دلوا دوں گی، لیکن اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تمہیں اور تمہارے باپ سے ملنے کی راہ بھی بتا دوں گی۔ میں طلاق کے ڈر سے خاموش ہو رہی۔ میں ایک بار پھر سے ممانی کے در پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ربیہ کی بات نے وردہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ میرے باپ کو کیسے جانتی تھی؟ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ربیہ دانش کے آتے ہی پینتھرا بدل لیتی اور شرافت کا لباس اوڑھ لیتی۔ میں دانش کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں پہرو بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو خود کو ربیہ سے بہتر شکل پاتی، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا ربیہ میں جو دانش کو اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دانش مجھے اپنے نئے گھر لا کر بھول گیا تھا۔ ربیہ بھی مجھے سے پورے گھر کے کام نکلواتی اور خود صوفے پر بیٹھ کر کبھی کسی مرد کے ساتھ گپ شپ کرتی تو کبھی کسی مرد کے ساتھ۔ ایک دن معمول کے مطابق کچن میں کام کر رہی تھی جب ربیہ کی آواز سنائی دی،
وہ بولی تہمینہ آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ایک بڑی عمر کا مرد ربیہ کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ گیا، مجھے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ مجھے اس کی پہچان ہو گئی تھی، وہ میرا باپ ہی تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے خود سے الگ کیا اور میرا ماتھا دیکھنے لگا۔ وہ بولا تمہارے ماتھے پر چوٹ کا نشان اب بھی ہے، لیکن میرا خدا گواہ ہے وہ گملہ میں نے تمہیں نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں تمہاری ماں کے سر پر دے مارا تھا، نہ جانے تم آگے کیسے آ گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی ماتھے کا نشان تو نظر آ گیا، دل کے نشان کیوں کر نظر نہیں آئے ابو؟ ہم ماں بیٹی کی خطا کیا تھی؟ ابو بھی رونے لگے تھے۔ وہ بولے تم لوگوں کی خطا نہیں تھی، میں ہی بد نصیب انسان تھا، میں ہی اچھی اور حلال کی زندگی کا مستحق نہیں تھا۔ میں نے ساری زندگی پیسے کے بل بوتے پر عشق لڑائے، اب بھی دیکھو پیسے میں کتنی طاقت ہے، کوئی بھی کم عمر لڑکی مجھ سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو طلاق دے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن اسے کہنا میں شرمندہ ہوں۔ میرے ابو مجھ سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے ربیہ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ وہ ہنس کر بولی تم آم کھاؤ پیڑ مت گنو۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ ربیہ کے چال چلن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ دانش کے جاتے ہی گھر پر اپنے دوستوں کو مدعو کر لیتی تھی۔ اس نے مجھے پہرے پر بٹھایا ہوتا تھا اور خود خوش گپیوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسے کیوں کرتی ہے۔ ربیہ اس دن اچھے موڈ میں تھی۔ وہ ہنس کر بولی ارے پگلی، تم ابھی تک نہیں سمجھی کہ میں کون ہوں؟ میرے اتنے زیادہ کزن کہاں سے آتے ہیں؟ تم تو بالکل پاگل ہو، سیدھی سادی ہو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ میرا تعلق شریف گھرانے سے نہیں ہے۔ ہم ان گلیوں کی پیداوار ہیں جہاں کوئی اپنی بیٹی بہو کو لے کر جانا پسند نہیں کرتا۔ دانش نے مجھے ہسپتال دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ دانش کی شکل، اس کی پرسنالٹی، اس سے امارت جھلکتی تھی۔ دانش نے میری طرف قدم بڑھائے تو میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ میں نے دانش سے حقیقت آگاہ کر دیا۔ میری حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے بڑھتے قدم نہ رکے تھے۔ اس نے مجھے شادی کا کہا تو میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ پلٹ کر کبھی ان گلیوں میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی، لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب دانش کے باپ کا ہے۔ دانش مجھے خرچہ بھی ہاتھ روک کر ہی دیتا تھا۔ ویسے بھی میں اس شرافت بھری زندگی سے بور ہو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ اسے اپنے پرانے آشنائے ساتھ گپ شپ رکھتی ہوں اور اپنے اضافی اخراجات کے لیے پیسہ ان سے وصول کر لیتی ہوں۔ میں ربیہ کی باتیں سن کر چکرا گئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا اگر دانش کو علم ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ ہنس کر بولی میں صاف مکر جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ مرد تو تہمینہ سے ملنے آیا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ ربیہ میری سوچ سے زیادہ خطرناک نکلی تھی۔ اسے پیسے کی کتنی ہوس تھی، اب تو مجھے ہر وقت ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ ربیہ سے جب کوئی ملنے آتا تو وہ مجھے آواز دے کر بلاتی اور مجھے چائے وغیرہ پیش کرنے کا کہتی تو میں خود کو سینچ کر رکھتی، کہیں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ ربیہ کا کیا اعتبار، وہ مجھے بھی فروخت کر سکتی تھی۔ ایک دن میں حسب معمول صحن میں بیٹھی ربیہ کا پہرا دے رہی تھی، جب اچانک مجھے دانش کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے لرز کر رہ گئی تھی۔ ربیہ کی دی ہوئی دھمکیاں میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں لانچ میں جا کر ربیہ کو خبردار کرتی، دانش گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے ہی میرے ابو بھی چلے آئے تھے۔ دانش کچھ کہے سنے بغیر ہی لانچ میں داخل ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر ابو کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا بیٹا، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تم ماں بیٹی کو بہت دکھ دیا ہے، اب تم سکھ دینے میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے دانش یہ سب دیکھ کر ربیہ سے متفر ہو جائے اور تمہیں وہ مقام دے دے جس کی تم حقدار ہو۔ اتنا کہہ کر ابو چلے گئے تھے۔ میں بھاگ کر لانچ میں آئی تو دانش کو بہت غصے میں دیکھا۔ وہ ربیہ پر چلا رہا تھا، ربیہ میں نے تم جیسی عورت کو گند سے نکال کر اپنی عزت بنایا، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی وفا شعار بیوی کو تنگ کیا،
مگر تم پھر بھی میری نہ بنی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری حرکتوں سے بے خبر ہوں؟ تم اس گھر میں آئی، تم نے کوئی ملازم رکھنے نہیں دیا، تہمینہ کو ملازمہ بنا لیا، مگر اس کے لبوں سے آج تک میں نے شکایت کا ایک لفظ نہیں سنا۔ میں نے کوئلے کی خاطر تہمینہ جیسے ہیرے کو بے مول سمجھا، لیکن آج تمہارے ہی آشنا نے مجھے تمہاری اصلیت سے آگاہ کر دیا۔ اب میں تمہیں مزید خود کو بے وقوف بنانے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ دانش نے ربیہ کو طلاق دے دی تھی۔ ربیہ آرام سے کھڑی یہ سب تماشا دیکھتی رہی تھی، پھر بولی، اچھا ہوا جو تم نے مجھے طلاق دے دی، میں نے تم جیسے کنگلے کے ساتھ رہ کر کرنا بھی کیا تھا۔ پھر وہ آرام سے اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ دانش اس کی ڈھڑائی پر حیران کھڑا تھا، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، تہمینہ، میں تمہاری قربانیوں سے بے خبر نہیں تھا، مگر انہیں سراہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ربیہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ محبت انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے۔ پھر دانش میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں تو بڑی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے دانش کو معاف کر دیا تھا۔ ہم دانش کے والدین کے گھر واپس آ گئے تھے۔ دانش نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی والدہ کو بھی اس گھر میں لے آؤ، وہ بھی میری والدہ جیسی ہیں۔ ادھر فاطمہ کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد امی کے ساتھ جو سلوک ہونے والا تھا وہ میں سوچ کر ہی ڈر جاتی تھی، اس لیے میں امی کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ سفر لمبا بھی تھا اور گھٹن بھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر اللہ نے میرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی تھی۔